وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، صدق اللہ العظیم۔ پڑھیا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں، پاکی، بزرگی، برتری اللہ رب العزت کے لیے، جس نے ہمیں طیب و طاہر نبی رسول ہاشمی مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، بے شک اس بات میں جو آگے آ رہی ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں، یحب التوابین، اللہ پاک محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے، پیار کرتا ہے۔ توبہ انسان کے اس طرح سے مٹا دیتا ہے، توبہ کرنا انسان کا، کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ استغفار کی کثرت، توبہ کی کثرت انسان کے دل کو صاف کر دیتی ہے، انسان کے ذہن کو کشادہ کر دیتی ہے۔ رسول پاک علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے کہ رسول پاک علیہ السلام دن میں کم سے کم 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ آقا کو کیا ضرورت؟ وہ رسول پاک علیہ السلام جن کو ایمان کی حالت میں دیکھ لیا جائے تو پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس رسول کو توبہ کی کیا ضرورت؟ حضور کو ضرورت نہیں۔ تعلیم فرما رہے ہیں آپ کہ اے میرے امتیوں، جب میں تمہارا نبی پاک و صاف طیب و طاہر ہونے کے بعد دن میں 100 مرتبہ کرتا ہوں تو تمہارے لیے تو ضروری ہے۔ ہر درد کی دوا ہے استغفار، مصیبت ہے استغفار کر، تنگی ہے استغفار، بیمار ہے استغفار کر۔ جو بندہ جتنا استغفار کرے گا وہ اللہ کے اتنا قریب ہوگا، اور رب فرما رہا ہے ان اللہ یحب التوابین، بے شک تمہارا رب تو توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ جس بندے سے رب ذوالجلال محبت کرے، وہ رب جو کائنات کا رب ہے، بہت بڑا ہے، جو ہر جگہ دیکھ رہا ہے، ہمیشہ دیکھ رہا ہے، اور بندوں کے گناہوں کے باوجود بھی وہ اپنے بندوں سے ایک لقمہ بھی نہیں روکتا، ایک وقت کا کھانا بھی نہیں بند کرتا، ہمیشہ دیے جا رہا ہے۔ بہرحال میرا عنوان کوئی تو کہا کہ اللہ توبہ کرنے والوں سے پیار کرتا ہے۔ توبہ کرنا انسان کے باطن کو صاف کر دیتا ہے، اس کا دل صاف ہو گیا، اس کا ذہن صاف ہو گیا۔ اب وہ جب کسی کو دیکھے گا تو اس کے بارے میں غلط سوچیں گا نہیں، دل میں حسد جلن اس کے پیدا نہیں ہوگی، بغض نہیں رکھے گا کسی سے، گلا شکوہ نہیں ہوگا دل میں، کیونکہ صاف ہو گیا۔ تو کیا صرف اسلام انسان کے باطن کو صاف کرنے آیا؟ یہ بھی تو ایک سوال ہے۔ کیا صرف باطن کو صاف رکھنا ہے؟ وہ اسلام جس نے انسان کو کفر و شرک کی نجاستوں سے آزاد کر دیا، ایمان کی حلاوت
ایمان کی مٹھاس اس کے دل میں پیدا کر دیا، ایمان سے جس اسلام نے اس کے دل کو صاف کر دیا، وہ اسلام انسان کے ظاہر کو بھی صاف و ستھرا دیکھ کر اس کو وقار کی بلندیوں پر چڑھانا چاہتا ہے۔ جہاں اسلام نے کہا یحب التوابین، توبہ کرنے والوں سے پیار کرتا ہے، آگے فرماتا ہے وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور اللہ پاک خوب صاف ستھرا رہنے والوں سے بھی پیار کرتا ہے۔ لباس صاف ہو، چہرہ عمدہ نظر آنا چاہیے، امامہ بہترین نظر آنا چاہیے، ایک اسلامی شعور، ایک اسلامی بیداری ہمارے جسم سے، ہمارے لباس سے ظاہر ہونی چاہیے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوان، ہمارا محلہ صاف ہونا چاہیے، ہمارا گھر صاف ہونا چاہیے، ورنہ ہمارے علاقوں میں کیا چلتا ہے، دو چار لوگ اگر نیچے بیٹھے ہو اس طرح سے گھر سے کچرے کہ وہ آدمی کے ہاتھ میں وہ تھیلی سیدھے گرتی ہے، وہ اوپر دیکھے تو اوپر کوئی نظر نہیں آتا، اتنی اسپیڈ میں تھیلی پھینک کر کے بھاگتے ہے نا۔ ہمارے علاقوں کا حال ہے، گوشت تو دھوئیں گے اور اس کا بچا ہوا پانی محلے میں جائے گا، یہ ہمارے علاقوں کا حال۔ جو اسلام صاف صفائی کی ترکیب دیتا ہو، تعلیم دیتا ہو، اس اسلام کے ماننے والوں کے علاقوں کا پتہ بدبو سے چلتا ہے، مچھروں سے چلتا ہے۔ جس گلی سے گزر جاؤ بہت سارے مچھر مل گئے، سمجھ جاؤ مسلمانوں کا علاقہ۔ جہاں باہر یوں ہی کچرا پڑا ہو، اس کے مچھر اس کے ارد گرد گھوم رہے ہو۔ ایک علامت یہ بھی ہے کہ جس علاقے میں بہت سارے دواخانے مل جائے، مسلمانوں کا علاقہ، جبکہ اسلام اور قرآن کی تعلیم یہ ہے لوگوں اپنے باطن کو بھی صاف رکھو، اپنے ظاہر کو بھی صاف رکھو۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کسی صحابی سے ملنے کے لیے جا رہے تھے، یہ دیکھو ہمارے نبی ہے، وہ رسول جس کے پسینے سے خوشبو آتی ہے، اور جس کا پسینہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کیا فرماتے، آب زر بنتا ہے عارض پہ پسینہ نور کا، مصحف اعجاز پہ چڑھتا ہے سونا نور کا۔ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ ایسا نظر آتا کہ جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر پسینے کی بوندیں نکلتی تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مقدس پر کسی نے سونے کا پانی چڑھا دیا ہے۔ اور میرے نبی کے پسینوں کو بوتلوں میں بھر کر کے دلہنوں کو لگایا جاتا تھا۔ میرے امام فرماتے واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ کہتے واللہ کی قسم جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، وہ گل کون ہے؟ محمد عربی ہے اس گل کا نام، جس کے پسینے کے قطرات سے پھولوں کو خوشبو ملتی ہے۔ تو کہتے واللہ خدا کی قسم جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، اور پھر وہ پسینہ جب کسی دلہن کو لگا دیا جائے تو پھر وہ کسی بھی عطر کی توقع نہیں کرتی۔ اور حضرت انس تو فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جب ایک دفعہ مصافحہ کر لو تو اس بندے کے ہاتھ سے عنبر اور کستوری کی ایسی خوشبو آتی کہ جو اسے سونگھتا پتہ چل جاتا کہ یہ رسول پاک سے ہاتھ ملا کر آیا ہے۔ اور میرے نبی کہیں پر جب موجود ہوتے تو لوگوں کو رسول پاک کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑتی، خوشبو سے پتہ لگ جاتا کہ حضور یہاں بیٹھے ہیں۔ یہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام، وہ نبی جو اتنے پاک و صاف، جن کے دیدار کے لیے حضرت جبریل آئے، وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن کا پسینہ پاک ہے، جن کے جسم کا ہر اعضا پاک ہے، اس لیے اللہ نے صفتی نام جو دیے، کبھی طاہر کہا، کبھی طہور کہا، پاکیزہ خوشبو والے نبی، صفتی نام اللہ پاک نے دیے۔ وہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کسی صحابی کو ملنے کے لیے جا رہے تھے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی میں اپنا عکس دیکھا۔ پانی میں جب اس وقت آئینے نہیں تھے تو پانی میں عکس دیکھا جاتا تھا، پانی میں دیکھا جاتا تھا چہرے کو۔ تو میرے نبی نے اپنے چہرے کو پانی میں دیکھا اور پھر اپنے امامے کو سنوارا، اپنے زلفوں کو سنوارا، اپنے لباس کو سنوارا۔ تو کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ بھی
اپنے جسم کے کپڑوں کو سنوار رہے ہیں، اپنی زلفوں کو سنوارتے ہیں۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جب بھی کسی سے ملاقات کے لیے اپنے لباس کو سنوارو، اچھا خوبصورت لباس پہنو، اپنی زلفوں کو سنوارو، اپنے امامے کو سنوارو، اس لیے کہ جو بندہ سنور کر کسی سے ملاقات کے لیے جاتا ہے اللہ پاک اس کو اسی طرح سنوار کر جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو یہ تو تعلیم ہے اسلام کی، ورنہ تو نائٹ بینڈ کے علاوہ ہمارے جسم پر کچھ دکھتا ہی نہیں ہے، نائٹ بینڈ اور ٹی شرٹ کے علاوہ۔ بہرحال پہننا چاہیے، کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن ہمارا جو وقار ایک ہونا چاہیے نا۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم جب کسی دو لوگوں میں جاؤ ملاقات کے لیے، دو لوگوں سے ملنے کے لیے جاؤ، تو تمہارے چہرے کی مسکراہٹ اور تمہارے لباس سے وہ لوگ تمہاری عزت کرنے لگ جائیں، اس طریقے سے بن کر جاؤ۔ رسول پاک نے اپنی سواری کو بھی صاف رکھنے کی تعلیم دی ہے کہ جو گاڑی، اس وقت تو گھوڑے کچر ہوا کرتے تھے، تو سواری کو بھی رسول پاک فرماتے کہ بہتر رکھو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو اس طرح کی تعلیم اسلام کی ہے، اور اسلام یہ تعلیم ہمیں دیتا نظر آتا ہے۔ اپنے لباس کو صاف ستھرا رکھو، عمدہ لباس پہنو، چہرے کو مسکراتا ہوا رکھو، جب کسی سے ملاقات کے لیے جاؤ اچھی گفتگو کرو، اچھی طریقے سے اس سے بات چیت کرو۔ یہ تعلیم اسلام کی میرے بھائی، یہ نہیں ہے کہ شروعات ہی گالی سے کرو، اور مذاق اڑاؤ چار کے بیچ میں کسی کا مذاق بنا کر رکھ دو، نہیں، مذاق کرو لیکن اچھی، کسی کو برا نہیں لگنا چاہیے اس میں۔ رسول پاک علیہ السلام کے دربار میں بھی مذاق ہوا کرتی تھی، لیکن وہ کیسی ہوا کرتی تھی؟ آپ دیکھیں، ایک صحابی رسول پاک علیہ السلام کے خدمت تھوڑے بھولے تھے، بھولے جس کو کہتے ہیں نا، ہاں وہ بھولا پن ان صحابی میں تھا۔ اب وہ کیا کرتے، جب بھی آتے رسول پاک علیہ السلام کے دربار میں کچھ نہ کچھ تحفہ لے کر کے آتے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ کبھی مکھن لے کر کے آتے رسول کی بارگاہ میں، کبھی پھل فروٹ لے کر کے آتے تھے رسول پاک کی بارگاہ میں، آتے اور تحفہ پیش کرتے، یا رسول اللہ قبول کر لیجیے۔ حضور قبول کر لیتے، تو پھر دھیرے سے کہتے، یا رسول اللہ میں نے آپ کے لیے جو تحفہ لایا ہوں نا، یہ ادھاری میں لایا ہوں، یہ ادھاری میں لایا ہوں، اور فلانے سے ادھار لے کر آیا ہوں میں یہ، تو آپ جب بھی بازار جائیں نا تو اس کی رقم ادا کر دینا۔ تو رسول پاک مسکراتے تھے ان کے اس انداز پر، کبھی ڈانٹا نہیں رسول پاک نے، مسکراتے تھے۔ رسول پاک فرماتے ٹھیک ہے میں دے دوں۔ تو اس طرح کا مزاح رسول پاک علیہ السلام کے دربار میں بھی ہوا کرتا تھا۔ اچھا مزاح کرو، کسی کو برا نہیں لگنا چاہیے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو دو باتیں آج سنی دعوت اسلامی کے اس درس سے لے کر چل۔ پہلی بات کہ ہمیں اپنے باطن کو سنوارنا ہے، کیا کرنا ہے؟ اور باطن کو سنوارنے کے لیے اور ظاہر کو سنوارنے کے لیے بہترین پلیٹ فارم آپ کے سامنے اگر کوئی ہے تو وہ سنی دعوت اسلامی ہے۔ یہ تحریک ہمارے باطن کو بھی صاف کرنا چاہتی ہے، ہمارے ظاہر کو بھی صاف کرنا چاہتی ہے، ہمارے علاقوں کو بھی صاف کرنا چاہتی ہے، اور اس کی صفائی اور ستھرائی آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے۔ سنی دعوت اسلامی شعبہ مدارس کے ماتحت جو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں، ہم دیکھتے تھے، ہمارے بچپن میں بھی ہوا کرتا تھا، ہم جب مدرسے کے لیے جاتے تھے تو میلے کچیلے کپڑے ہوا کرتے تھے، چہرہ دھلا ہوا نہیں ہوتا تھا، لیکن الحمدللہ سنی دعوت اسلامی کی یہ برکت ہے، ہمارا بچہ اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے سر پر امامہ ہوتا ہے، سفید لباس اس کے جسم میں ہوتا ہے۔ یہ تحریک کی برکت ہے کہ اس بچے کو دیکھ کر اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اس خوشی کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یہ تحریک کی صفائی اور ستھرائی ہے۔ اسی تحریک کے ماتحت امن لیر کی سرزمین پر ایک روزہ عظیم الشان روح پرور سنی اجتماع 31 دسمبر کو مردوں کے لیے وہاں پر ایک روزہ اجتماع ہوگا، اور ہمارے سنی دعوت اسلامی قادری زون کی طرف سے ہمارے غلام محمد بھائی ہیں، ہمارے رحمت اللہ بھائی ہیں،
یہ لوگ بھی اس پروگرام میں جانے والے ہیں، میں بھی انشاءاللہ جانے والا ہوں۔ تو میں آپ تمامی حضرات سے گزارش کروں گا کہ اس اجتماع میں آپ لوگوں کو شرکت کرنی ہے۔ کریں گے؟ نیت کر لو، کریں گے نا انشاءاللہ۔ اس کا کرایہ 400 روپے ہے ریزرویشن کا۔ آپ سوتے سوتے جائیں گے، سوتے سوتے آئیں گے، آنے جانے کا کرایہ 400 روپے ہے۔ ایک دن نکالیے اللہ کے لیے، اس کی راہ میں سفر کیجئے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، رسول پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہجرت میں برکت رکھی۔ 30 کا جو سنیچر ہے تو اس میں 10:30 بجے رات کو گاڑی ہے، اس میں آپ کا ریزرویشن ہوگا، اور جو پیسے جمع کرائیں گے رحمت اللہ بھائی اور غلام محمد بھائی کے پاس، تو انہی کا ٹکٹ بک ہوگا۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا، سنڈے کا دن ہے، آپ کی ہجرت بھی ہو جائیں گی، تھوڑا سا آپ کا مائنڈ بھی فریش ہو جائے گا، اور اس پروگرام میں آپ شرکت بھی کر لیں گے، تو جائیں گے نا انشاءاللہ۔ اور ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کا ہفتہ واری سنتوں بھرا اجتماع کہاں ہوتا ہے؟ ماشاءاللہ سب جانتے ہیں کہاں ہوتا ہے؟ مرکز اکبر شہید پر۔ تو آپ لوگ آئیں گے؟ یہ ذہن لے کر کے آئیے کہ آدھے سے 1 گھنٹہ ہم اللہ کے گھر میں بیٹھیں گے، اور اب جب یہاں سے سفر کر کے وہاں جائیں گے اور وہاں کی مسجد میں آدھا 1 گھنٹہ آپ بیٹھیں گے، تو اللہ پاک کتنا خوش ہوں گا۔ اور جب وہ خوش ہوں گا تو پھر کسی باپو کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑنے والی۔ آپ ہجرت وہاں پر بیٹھیں گے مسجد میں تو ساری پریشانی یوں ہی بھاگ جائیں گی آپ کو دیکھ کر۔ تو آئیں گے نا؟ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔